ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ ایک ہی بلڈنگ میں رہنے والے دو کزنس جن میں ایج ڈفرنس زیادہ ہو، 6 سے 7 سال کا ڈفرنس ہو، ان میں اگر ہم بڑے والے کزن کی طرف سے جیلسی کے سائنس دیکھ رہے ہیں یا پھر بہت جلدی غصہ ہو جانے کے، ریئیکٹ کر دینے کے سائنس دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ جیلیسی کے سائنز آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں سے غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ ارادی طور پر ہو رہی ہیں، تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ تو ارادی طور پر آپ کو کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ عمل اس نے اپنی ارادی طور پر کیا ہے؟ اور جیلسی، یہ جو دونوں چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں نا، کہ جیلسی کے سائن بھی آپ دیکھ رہی ہیں، اور ارادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی انٹینٹ کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ ان دونوں کا علم آپ کو کیسے ہوتا ہے؟ مطلب اس کے لیے کوئی ڈیوائس ہے آپ کے پاس یا کوئی خاص طریقہ آپ کے پاس ہے؟ کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے ارادی طور پر، اور یہ جیلسی کا سائن ہے؟ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ جیسے سب بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو باہر بند کر دیا ہے، اب وہ رو رہا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا، اس ٹائپ کی چیزیں، تو اچھا، شرارتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ کیا عمر ہے بچوں کی؟ ایک بچہ ہے سمجھے 5 ساڑھے 5 سال کا، اور ایک بچہ ہے 11 ساڑھے 11 12 سال کا، اس طرح سے۔ ہاں، اب میں بتاتا ہوں، یہ جو پیچھے میں نے ڈسکشن کی تھی وہ اس سے بہت ریلیٹڈ ہے۔ بچوں کے اوپر اتنا پریشر ہے اور اتنا کنٹرول ہے کہ جب ان کو فری ٹائم ملتا ہے تو وہی پریشر اور وہی کنٹرول آگے کسی اور پہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ جو بڑی عمر کے بچے ہیں وہ بھی نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے ہیوی ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کے اپنے بڑے ہیوی روٹینز ہیں، اور جب ان کو بھی یعنی اپنے اختیار کو کسی پہ استعمال کرنا ہے، اس کی کوئی مناسب کانٹیکسٹ انہیں ملا ہی نہیں۔ یعنی انسان کے اختیار کی حد کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے اختیار کے استعمال کا شوق، ایک ہے اختیار کے استعمال کی حد، وہ انہیں نہیں پتا، اور وہ بس کر رہے ہیں، انہیں مزہ آ رہا ہے، وہ ایک کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں مزہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو یعنی تربیت کا بھی فقدان ہے پیچھے سے، چونکہ اگر وہ بچہ جس کے اوپر ایک ایسے نظام کا حصہ ہے جس میں جبر ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، وہ بھی اپنا کوئی ایسی چیزیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں بچے، تو اور پھر تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ بہرحال آپ ایسی سچویشن میں یہ کیجئے کہ بچوں کے ساتھ کوئی نشست کیجئے، اور اس میں بچوں کو بھی، مکسڈ ایج کے بچوں کو، اور کبھی ان کے ساتھ کوئی سٹوری ٹیلنگ کیجئے، کبھی ان کے ساتھ، یہ جو 11 سال کی عمر کے بچے ہیں صرف ان کے ساتھ نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے آپس میں ان کو دیکھیں، یہاں جو مسئلہ ہے یہ تو تربیت کی کمی کا مسئلہ بھی ہے، یعنی تربیت کی کمی کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کی لائف میں کچھ کھیلنے کے اور کچھ چیزوں کو سیکھنے کے، یا مطلب ان کی لائف میں وہ مواقع مل رہے ہیں انہیں یا نہیں مل رہے کہ جس میں وہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کر سکیں۔ تو اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ لگ رہی ہے جب اس نے کسی بچے کو بند کیا ہے، تو اس کے لیے تو کارنامہ ہے، ایک اس کو مزہ بھی آ رہا ہے۔ تو ایک ایسا بچہ جو مزے لینے کے لیے ترس گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انجوائمنٹ فیکٹر کہاں سے ملے گا، ظاہر سی بات ہے کہیں سے تو اس نے ڈھونڈنا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو 11 سال کا بچہ ہے وہ کتنے پریشرز میں لائف گزار رہا ہے، اس کو اس کے والدین کی طرف سے محبت اور اعتماد کتنا مل رہا ہے، اور جو 5 سال والا ہے اس کو کتنا کانفیڈنس مل رہا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ مینٹورشپ ان بچوں کو ملنی چاہیے اچھی، مطلب ان کے لیے کبھی کوئی سیشن ہو، کبھی آپ مل کے کھیلیں۔ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو نا سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ آپس میں کھیلیں کیا، کیونکہ اسکرین، یا تو ہر وقت اسکرین ہوتی ہے، اگر کسی وجہ سے اسکرین لے لی جائے تو اب انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، کیونکہ انہوں نے کوئی بھاگ دوڑ والے کھیل کھیلے ہی نہیں، اسکرین پہ ہی کھیلتے رہے وہ، اور ان کے پاس فری ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو اچھا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی پلان کی جائے اور اس کے ساتھ کھیلا جائے، اور آپ انوالو ہو جائیں، آپ بچوں کو لے کے کہیں کسی
پارک میں لے جائیں, کوئی اور ایسی چیز کریں, اس میں کوئی ایکٹیویٹی کریں جس میں کوئی سوئمنگ کریں, اس میں انجوائمنٹ بھی ہو, اس میں فزیکل ایکزرشن بھی ہو, اور اس کے اندر ایک سمجھدار آدمی کی کمپنی بھی ان کو ملی ہوئی ہو, اور اس میں تھوڑی بہت انفارمل سی بات چیت بھی ہو. تو 4 چیزیں ہو گئیں, انجوائمنٹ بھی ہے, فزیکل ایکزرشن بھی ہے, سمجھدار آدمی کی کمپنی بھی ہے, اور انفارمل سا بیچ بیچ میں تھوڑا بہت کانورسیشن ڈسکشن بھی ہے. اگر یہ چاروں چیزیں انہیں مل جائیں ایک ہی پیکج میں, 1 گھنٹہ کے لیے نکلے تھے, اور سب بچے تھے, اور بہت زیادہ بھی نہیں تھے, 5-6 بچے تھے, اور آپ ان کے ساتھ تھیں, اور وہ کچھ خوب انہوں نے مزہ بھی کیا, کھیلا بھی, فزیکلی تھکے بھی, اور کچھ باتیں بھی ہوئیں, اور ایک اچھی کمپنی تھی. انہوں نے دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ 1-1.5 گھنٹے تک کوئی اسکرین آپ نے نہیں کھولی, آپ نے ساری اچھی باتیں کی, آپ نے کسی بچے سے کوئی ایسی اس پہ ناراض نہیں ہوئی, اور بڑی حکمت سے آپ نے چیزوں کو ہینڈل کیا. تو انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا اثر آئے گا انشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ یہ ایج گروپ جو ہے وہ 6 سال کے بچے تک ہے کہ گیمز کھیلتے وقت ہمیشہ ون ہی کرنا ہے, چاہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں گیمز کی, چاہے وہ انڈور ہیں یا ڈیجیٹل لیول کے اوپر ہے, لوز ہونے کی ایکسیپٹنس نہیں ہے.